لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب شهود الملائكة بدرا. وبالسند المتصل منها إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن البردزبة إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومك أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع السلطي عن أبيه رضي الله عنه وكان أبوه من أهل بدر قال: جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين. وقال كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. اللهم صل علی رسولہ الکریم. بعد، باب شہود الملائکۃ بدر. بدر میں فرشتوں کی حاضری اور فرشتوں کا آنا قرآن مجید میں نص صریح موجود ہے. 1000 فرشتے، پھر 3000، پھر 5000 فرشتے آئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، ہم جب میدان بدر میں کھڑے تھے تو زور کی آواز آئی اور آندھی چلی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل آ گئے. پھر دوبارہ زور سے آواز اور آندھی چلی. آپ نے فرمایا کہ میکائیل آ گئے. پھر سے دوبارہ زور سے آندھی چلی اور آواز آئی. آپ نے فرمایا کہ اسرافیل آ گئے. پھر آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کہ معکما جبرائیل و میکائیل. پیغمبر السلام کے دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ حضرت جبریل صلی السلام تھے، اور بائیں طرف حضرت علی کرم اللہ جو کھڑے تھے ان کے ساتھ میکائیل السلام تھے، اور حضرت اسرافیل سامنے صفوں میں تھے. قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہا ہے کہ ان کافروں کو مارو. اچھا، یہ فرشتے آئے کیوں تھے؟ فرشتے آئے تھے بشرا لکم، خوشخبری دینے کے لیے. خوشخبری دینے کے لیے کہ بھائی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. وَلَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور دلوں کے اطمینان کے لیے. نمبر 3، کفار کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے. لیکن آلہ جارحہ کے طور پر مسلمان ہی استعمال ہوئے. آلہ جارحہ جہاد کا جو آلہ تھا وہ صحابہ کرام اور رسول اللہ کی ذات تھی. فرشتے نے عملی طور پر اگر حصہ لیا ہے تو بہت قلیل ہے، وہ بھی اطمینان کے لیے. جیسے کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں میں کسی کو مارنے کے لیے بڑھتا تو ایک آواز آتی اور اس آدمی کی جو ہے وہ قتل ہو جاتا مجھ سے پہلے، اور ہم پہچانتے تھے کہ ان کے پوروں کے اوپر اور ان کی گردن پر جلنے کا نشان ہوتا، تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ فرشتوں نے مارا ہے. کیونکہ فضربوا فوق الاعناق، کے گردنوں پر مارو کل بنان، اور ان پر چونکہ فرشتہ نور ہوتا ہے اور نور بالکل بجلی کی طرح ہوتا ہے. جس طرح کسی کو بجلی لگائی جائے تو وہاں کالا داغ پڑ جاتا ہے، اس طرح فرشتے جب ان کو مارتے تھے تو وہاں پر داغ پڑ جاتا تھا گردن پر اور پوروں پر. یہ دلیل تھی کہ فرشتوں کا مارا ہوا ہے. لیکن یہ بہت قلیل ہوا، ورنہ جبریل السلام اکیلی سب کے لیے کافی تھے. لیکن آلہ جارحہ کے طور پر مسلمان استعمال ہوئے تاکہ جہاد کا اجر بھی ایمان والوں کو ملے، شہادت کا اجر بھی ملے، اور غازی بننے کا اجر بھی ملے. یہ حکمت ہے اس کی. لہذا قرآن نے کہا کہ دلوں کے اور کافر دل میں رعب ڈال دیتے تھے. اس لیے فرشتوں کا آنا غزوہ بدر میں، اس پر سوال کر رہے ہیں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم، رفاعت ابن رافع زرقی. اب یہ جتنی روایتیں آئیں گی یہ وہ روایتیں چاہے اس موضوع سے متعلق ہیں یا نہیں، لیکن اس میں کسی نہ کسی بدری صحابی کا یا بدر کے واقعے کا ذکر ہوگا. جیسے کہ میں نے بتایا امام بخاری کا ایک مزاج ہے، اس پر وہ حدیث لائیں گے. اور پھر آخر میں ان تمام صحابہ کرام کا جن کا یہاں ذکر آ رہا ہے، کل 44 جو ہے وہ بدری لوگ ہیں، جن میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات ہے اور 43 صحابہ کرام ہیں. ان کا بعد میں اکٹھے ان کا ذکر کریں گے. تو فرما رہے کہ
کان ابوہ، رفاعت بن رافع کے جو والد تھے نا، رافع ابو من اہل بدر، یہ بدری تھے. قال جا جبریل، جبریل آئے. رفاع جو ہے، رفاع بدری تھے. رفاع جا جبریل السلام آیا، کہا ما تعدون اہل بدر فیکم، کہ اہل بدر کو آپ لوگ کیا شمار کرتے ہو صحابہ کرام میں؟ قال من افضل المسلمین، فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل. اور کلمۃ النحوا قال کذالک من شہد بالملائکہ، اسی طرح فرشتوں میں سب سے افضل وہ فرشتے سمجھے جاتے ہیں کہ جو میدان بدر میں اترے تھے. یہ ہے انسان کی ترقی، کہ انسان جب ترقی کرتا ہے اس کی ترقی کی وجہ سے فرشتوں کو بھی ترقی ملتی ہے. یاد رکھو میری بات، یہ بڑے نقطے کی بات کر رہا ہوں. فرشتوں کو جو ترقی ملی وہ انسان کے آنے کے بعد ملی. یاد رکھو، یہ جو ترقیات ملی وہی الہی لا رہے ہیں، اللہ کے علوم لا رہے ہیں اور کفار کے خلاف میدان میں اتر رہے ہیں. یہ ساری فضیلتیں حضرت انسان کے آنے کے بعد ہوئی ہیں ساری. تو بدر میں صحابہ کرام گئے، یہ بیچارے بے سر و سامان، اور ان کو افضل مسلمین قرار دے. تو اللہ نے جتنے فرشتے گئے تھے 5000، فرمایا کہ تم فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل تم لوگ ہو. انسان کی وجہ سے، ان کی کہتی صحابہ کی وجہ سے فضیلت ملی. اگلی روایت پڑھو بھائی. ہاں وبه قال حدثنا سليمان قال حدثنا محمد عن يحيى بن معاذ بن الكعب بن رافع وكان الكعب رضي الله عنه من اهل بدر وكان رافع رضي الله عنه من اهل العقبه وكان يقول لابنه ما يسرني اني شهدت بدرا بالعقبه قال سال جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم. یہ رفاعت ابن رافع باپ بیٹے کی بحث ہے. رفاع بدری ہیں اور رافع اہل عقبہ میں سے ہیں، یا جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر مکہ میں بیعت کی تھی، اہل عقبہ. وہ کہتے ہیں میں بدری ہوں، انہوں نے کہا میں عقبی ہوں. لیکن ان کے والد ایک اصولی بات کر رہے ہیں، کہا کہ میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میں بدر میں ہوتا بہانہ ہوتا. ہاں دونوں جگہ ہوتا بہت اچھا ہے، لیکن یہ میں نہیں چاہتا کہ بدر میں ہوتا بہانہ ہوتا، کیونکہ بیعت عقبہ ہی بنیاد ہے اسلام کی ترقی کی. کیونکہ ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی اور پیغمبر اسلام کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور مدینہ شریف میں جو خیر کا دروازہ کھلا ہے جو آج تک اور قیامت تک جاری رہے گا، اس دروازے کو کھولنے والے وہ چند لوگ ہیں جن نے مدینہ سے مکہ شریف میں رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. لیکن کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ یہ ہوتا اور وہ نہ ہوتا. ہاں دونوں ہوتے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں عقبہ میں نہ ہوتا، کیونکہ عقبہ ہی سے دروازہ کھلا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، پھر بدر ہوا. تو جو پلر ہوتا ہے، جو بنیاد ہوتی ہے، اس کی بہت اہمیت ہے. اس لیے اس کو بتا رہے ہیں کہ بدر کی فضیلت اپنی جگہ ہے اور عقبہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے. چلو. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يزيد قال اخبرنا يحيى سمع معاذ بن رفاعة ان ملكا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى ان يزيد بن الهادي اخبره انه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث فقال يزيد قال معاذ ان السائل هو جبرائيل. وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن مكي عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم كان هذا جبرائيل اخذ براس فرسه عليه اداه الحرب. فرمایا یہ جبرائیل اپنے گھوڑے کو پکڑے ہوئے ہیں، علی ادات الحرب، اور ان کے اوپر جنگی آلات ہیں، یعنی فرشتے جنگی آلات لگا کر آئے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے. اس میں بھی ایک نقطہ ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ ہمارے مجاہدین کی شکل اختیار کرو، یہ نقطہ ہے. سن لو، ان کو آلات جات کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ بولو بھائی. کہا نہیں، فوجیوں کی شکل میں، مجاہدوں کی شکل میں آؤ. علی ادات، یہ نقطہ ہے اس میں. جس طرح کچھ روایت میں آتا ہے کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا. حالانکہ ان کا لباس تو بہت سفید ہوتا تھا، شدید و بیاض الثیاب حدیث شریف میں آتا ہے، لیکن ٹاٹ بوری کا لباس، اس پر کانٹے لگائے ہوئے تھے. تو پیغمبر فرمایا یہ آج کیسا لباس پہن کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ آج ابو بکر نے سارا مال دے دیا اور لباس بھی بیچ کے بوری خرید لی، اور یہ دیکھو ابو بکر کا جو لباس ہمیں حکم ہوا ہے آج ایسا لباس پہننا ہے. یہ علی ادات الحرب کی یہ نقطہ ہے یہاں پر کہ کیوں ان کو ایسے دیے گئے. ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسی گدر پکڑ کے مار سکتے ہیں، کہ نہیں، مجاہدین کی شکل اختیار کر کے جاؤ جیسے کہ زمین پر میرے عاشقوں نے شکل اختیار کی. چلو. باب النبي قال حدثني خليفة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا. کہ ابو زید فوت ہو گئے، انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، یہ بدری تھے. تو ابو زید کا ذکر کیا، بدری صحابی. علم عاقبا
تقریباً یعنی ان کی اولاد نہیں تھی. چلو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن سعيد ان قاسم بن محمد عن ابن خباب ان ابا سعيد بن مالك الخدري قدم من السفر فقدم اليه اهله لحما من لحوم الاضاحي فقال ما انا باكل حتى اسال فانطلق الى اخيه يومي وكان بدريا فقال ذكرني النعمان فساله فقال انه حدث بعدك امر نقض لما كانوا ينهون عنه من اكل لحوم الاضحى بعد 3 ايام. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ سفر سے آئے تو ان کی بیوی نے گوشت سامنے رکھا قربانی کا. انہوں نے کہا قربانی کا گوشت تو منع تھا 3 دن سے زیادہ کھانا, تم نے اب تک کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ لوگ خشک کر لیتے تھے, خشک جیسے افغانستان کے لوگ کر لیتے, خشک کر لیتے ہیں اس کے اندر نمک لگا کر, خشک. افریقہ بھی ہم نے دیکھا تو ہر وقت گوشت ساتھ رکھتے ہیں, یعنی اس کو بسکٹ کی جگہ گوشت کھاتے ہیں افریقہ میں, کہ تم شیر کی نسل سے سارے لوگ. خیر میں نے اچھا لفظ سے شیر کی نسل, اور بھی تو چیزیں گوشت کھاتی ہیں لیکن میں نام نہیں لیا تو خوش ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ گوشت کیسے 3 دن منع تھا؟ انہوں نے کہا نہیں اجازت ہو گئی. کہا کہ نہیں, بیوی سے کہا تیری بات پہ یقین نہیں ہے. تو اپنے اخیافی بھائی کے پاس گئے. اخیافی بھائی قتادہ ابن نعمان یا اخیافی بھائی کانا بدرین, اس لیے روایت لائے ہیں کہ وہ بدری صحابی تھے. ان کے پاس جا کر پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ ان کا نہیں, تیرے بعد امر النقص, ایک ایسا حکم آیا جس نے پہلا حکم توڑ دیا کہ 3 دن کے بعد اضاحی استعمال کر سکتے ہو, کیونکہ پہلے گوشت نہیں ہوتا تھا تو فرماتے تھے سب گوشت کھا لیں, لیکن جب وسعت ہو گئی تو لہذا گوشت رکھ سکتے, لیکن اتنا بھی نہ رکھے کہ جنت میں سارے جانور چل رہے تھے تو ایک بکرا بیٹھا تھا. تو انہوں نے پوچھا بھئی تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتا؟ کہا ٹانگیں دنیا سے آئی نہیں, فریج میں رکھی ہوئی ہیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ اگلا سال جب آنا ہوتا ہے تب فریج خالی ہوتے ہیں. بھئی اتنا بھی ظلم نہ کرو, تقسیم کرو, آج بھی ضرورت مند ہے. بہرحال تو یہ وہ روایت ہے کہ جس میں اس حکم کے منسوخ اور ذکر ہے. تو قتادہ ابن نعمان یہ بدری صحابی, اس لیے امام بخاری سے روایت کی, حالانکہ اس کے اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن قتادہ بن نعمان کی وجہ سے. چلو پڑھیے. فقال انا ابو ذات الكرش فحمدت عليه بما نزل فطعنته في عينه فمات. قال هشام توفيق ان الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد ان نزعتها وقد امكنت ورفعها. قال عروة فسأله اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها ثم طلبها ابو بكر فاعطاه فلما قبض ابو بكر سألها اياه عمر فاعطاه اياها فلما قبض عمر اخذها ثم طلبها عثمان منه فاعطاها فاعطاه اياها فلما قتل عثمان وقعت عند ابي العمي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے بدر کا, اس کو غور سے دیکھیں. حضرت زبیر لقیت یوم عبیدۃ ابن سعید العاص, بدر والے دن میرا مقابلہ ہو گیا عبیدۃ ابن سعید العاص سے, مکی, بہت بڑا پہلوان ہوا, مدججن یا مدججن, تجیج کہتے لوہے میں ڈوبا ہوا, سر سے لے کر پاؤں تک لوہا ہی لوہا, سر پر خود تھا, سینے پر اس کے ذرا تھی, بازو پر پنجے چڑھے ہوئے تھے, ٹانگوں کے اوپر بھی اس نے جو ہے نا وہ کوئی چیز چڑھائی تھی. کہ لا جرا الا عینیہ, صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی, پورا لوہے میں غرق. اور اس کا لقب تھا ابو ذات الکرش, جس کا حضرت گنگوئی نے ترجمہ کیا پیٹو, یعنی پہلوان تھا. اگر آپ نے جاپانی پہلوان دیکھے ہوں وہ موٹے موٹے ہوتے ہیں, کیونکہ 8-10 بکرے کھانے ہوتے ہیں, مرغے کھانے, چرگے کھانے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو مشہور پہلوان تھا لاہور میں, حضرت بن نوری رحم اللہ کا مہمان ٹھہرا, وہ لاہور کا پہلوان حضرت بن نوری رحم اللہ پر سفارش کے لیے آیا تھا, تو حضرت نے اس کے لیے ایک بوتل منگائی. تو بعد میں حضرت بن نوری سے خادم نے کہا کہ حضرت یہ بوتل تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر پوچھا کہ بھائی یہ بوتل کم ہے, کہ یہ کم از کم 7 بوتلیں ایک وقت پیتا ہوں. یہ نے کہا. تو بہرحال وہ ذات, وہ بہت پہلوان اور بڑی طاقت تھی اس میں. اب بتاؤ وہ مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچاتا اگر وہ زندہ رہ جاتا. زبیر بن عوام ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا, کہتے میں نے تاک کر نیزہ اس کی آنکھ میں مارا, سیدھا آنکھ میں, بس وہ آنکھ سے نکلا اور کھوپڑی میں پھنس گیا جا کر. اب وہ نیزہ نکل نہیں رہا اس میں سے,
ایک تو لوہا اور ایک آنکھ کی ہڈی پیچھے کھوپڑی کی ہڈی، یہ بہت سخت ہڈی ہوتی ہے، اب اس سے نکل نہیں رہا تو آتا ہے، یہ دیکھو حدیث کا ترجمہ دیکھتے رہو، یقنا ابا ذات القرش فقال انا ابو ذات القرش، کہا کہ میں ابو ذات القرش ہوں، فحملت علی بالعنزۃ، میں نے نیزے سے حملہ کیا، فطعنت فی عینیہ فمات، میں نے اس کی آنکھ میں مارا، وہی جگہ خالی تھی، اب وہی مر گیا۔ لا جلا فرمایا کہ اخبرت ان زبیر قال وضعت رجلی، یعنی میں نے اپنا پاؤں رکھا اس کے منہ کے اوپر، پاؤں رکھا ایسے منہ پر، ثم تمتعت، پھر میں ایسے پیچھے ہو گیا، ایسے ایسے کھینچنے، ایسے تمتعت کہتے ہیں، ایسے تمتید کہتے ہیں، ایسے لیٹ جانا، یہ تمتید ہے، ایسے نہیں نکلا آسانی سے، بلکہ اس کو کھینچنے کے لیے ان کو ایسے پیچھے ہونا پڑا۔ فقال الجہد، کا بہت زور لگا، ان نزعتها، میں نے کھینچ لیا، قد ان سنا طرفاہا، لیکن نیزے کے دونوں طرف ٹیڑھے ہو گئے۔ اچھا یہ تو اس لیے ٹیڑھا ہو گیا کیونکہ حضرت خود جب یوں کر کے لیٹے تو ہاتھ سے ٹیڑھا ہو گیا، اور وہ آگے سے کیوں ٹیڑھا ہوا؟ کیونکہ جب بھی آپ کو لوہے کی چیز باہر نکالیں گے کسی پھنسی چیز سے تو اس کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا، آپ کو کیل سیدھی نہیں نکلے گی، آپ اس کو ٹیڑھا کرو گے تو نکلے گی، سیدھی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے وہ کھینچنے والا جو جمور ہوتا ہے وہ جمور ایسے گھما کر نکالتا ہے، تو یہ انسنا طرفاہا، تو دوسری طرف اس لیے کہ وہاں سے بھی وہ ٹیڑھا ہوا، انہوں نے آگے سے ٹیڑھا کیا اور پیچھے سے ہاتھ کی سے ٹیڑھا ہوا، تو دونوں طرف سے وہ نیزہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر مضبوطی سے اس خبیث کی کھوپڑی کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ کہا کہ میں نے نکال لیا، قال اور فصل علیہ وسلم فاتاہ، رسول اللہ نے کہا یہ نیزہ مجھے دے دو، سبحان اللہ، یہ اعلیٰ جہاد کی قیمت دیکھیں، یہ دے دو، کیونکہ پتہ نہیں وہ بدبخت کتنوں کو مارتا، مسلمانوں کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، اور وہ اتنا مضبوط تھا، پتہ نہیں کتنے مسلمان شہید ہوتے۔ حضرت زبیر نے ایک میں اس کا کام کر دیا، تو آپ نے فرمایا یہ اعلیٰ جہاد مجھے دے دیے، رسول اللہ نے لے کر وہ اعلیٰ جہاد رکھ لیا اپنے پاس۔ فتح فلما قسلم اخذہا، جب وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت زبیر نے لے لیا، ثم طلع ابو بکر فاتا، ابو بکر صدیق نے مجھے دے دو، میرے گھر میں رہے گا۔ فلما قبض ابو بکر رضی اللہ تعالی یا عمر عمر نے کہا مجھے دے دو، فاتا یا فلما قبض اخذها، ثم طلع عثمان، پھر عثمان غنی لے لیا، فاتا یہ دے دیا، فلما قبض عثمان فقط عند علی، اس کے بعد حسن کے پاس آ گیا۔ فطلب عبداللہ زبیر، دو زبیر نے کہا بھی ہمارا وہ نیزہ واپس دے دو، فقام دن دو حتیٰ قتیلا، پھر حضرت جو ہے نا ان کے پاس رہا عبداللہ زبیر کے جب تک وہ شہید نہیں ہو گئے۔ بعد میں ان کے اولاد میں جیسے تلوار کے پہلے ذکر آتا ہے، تو بطور پیغمبر سلام نے تو بطور نشانی کے رکھا، اور بعد والوں نے بطور نشانی اور بطور تبرک کے اس کو رکھا اپنے پاس۔ تو معلوم ہے کہ ایسی چیزوں سے تبرک حاصل کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خوش ملا نہ بنو، خوش ملا نہ باشی، اے پیسر خود ملا نہ باشی، خوش ملا نہ بننا۔ عبداللہ محدث دہلوی کو نصیحت کی اس کے ابا نے، ترکستان سے، وہ بخارا کے تھے، کہ خوش ملا نہ باشی، خوش ملا نہ بننا، بلکہ نور نبوت از سینہ درویشہ باید چیز، نور نبوت جا کر درویشوں کے سینے سے حاصل کرو۔ چلو پڑھو۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابو ادريس عبد الله بن عبد الله بن عباده بن صامت رضي الله عنه وكان شهيدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ جو آپ کی شروع میں کتاب الایمان میں بات صامت کی روایت ہے کہ بایعونی، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، وہاں پر بیعت ہے، ورنہ میرے وہاں پڑھ لینا جس میں تصوف کی بیعت ثابت کی ہے بخاری شریف میں، اس میں آپ دیکھ لینا بایعونی، یہ بیعت سلوک تھی جو لی، یہ بدری تھے اس لیے ان کا یہاں پر تعارف لائے، لیکن ان کی پوری روایت کتاب الایمان میں ہے۔ اور تقریر الجلیل میں اس میں اہل حدیث عالم جو ہیں نواب جو ہیں وہ ان کی صدیق خان قنوجی، ان کی جو بخاری شریف کی کتاب ہے شرح، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ تصوف کے بارے میں ہے جو صوفیہ آپ بیعت کرتے ہیں، اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کا حوالہ بھی اس کے اندر دیا ہوا ہے۔ یہ حوالہ سب سے پہلے سے دنبشہ کشمیری نے دیا تھا، پھر اس کتاب کو تلاش کیا، میں نے بخاری کی وہ شرح حاصل کی مکہ شریف سے، اس میں پھر یہ پڑھا، وہاں لکھا ہوا اسی حدیث کے تحت کہ پیغمبر سلام نے بیعت سلوک بھی لی ہے، بیعت سلوک۔ دادا ایسا نہ ہو کل تم مولوی بن جاؤ کہ آج نہیں جی کوئی ثابت وابت نہیں، یہ دیکھو بھائی اس کا وہاں ثبوت دیکھ لینا،
چلو. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابي شهاب قال اخبرني عبد بن سبيل عن عائشه رضي الله عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا حذيفه وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه بنت اخيه بنت الوليد بن عتبه وهو مولى لامراه من الانصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهليه دعاه الناس اليه ووارث من ميراثه حتى انزل الله تعالى ادعوهم لابائهم. یہ بڑی اہم روایت ہے، اس کو دیکھیں. حضرت سالم ان صحابہ کرام میں سے جو قاری قرآن ہے، 5 صحابہ سے فرمایا کہ قرآن سیکھو. 5 قاری ہیں صحابہ کرام میں، 5 بڑے قاری ہیں. زید بن ثابت ہے، عبداللہ بن مسعود ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، اور معاذ بن جبل ہیں، اور سالم ہیں. یہ جو سالم ہے ان کا بڑا عجیب قصہ ہے، ایمان افروز قصہ ہے. یہ سالم ایک یہودی لے کر آیا، ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے سالم کا والد کون ہے، کون قبیلہ کہاں سے لائے گا، اس پتہ نہیں، کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں لایا گیا اور مدینہ میں بیچا گیا. اور یہ بہت کمزور تھے، بیمار تھے، شکل کے اعتبار سے بالکل دیکھنے میں بہت ہی مسکین، ایسے لگتے کہ چند دن میں فوت ہو جائیں گے. تو کوئی خریدتا نہیں تھا، اور مدینے میں اور اس کو مارتا بھی تھا وہ یہودی سر عام، کہ لوگ رحم کھائیں اس کو لے لیں. تو ایک لڑکی وہاں سے گزری انصاریوں کی، انہیں دیکھا کہ چھوٹا بچہ مار رہا ہے یہودی اس کو، اور اب عورتوں کو اللہ نے عجیب دل دیا ہے. یہ ایک بات یاد رکھو، میں نکتے کی بات بتا. حکیم محمد تھانوی فرماتے ہیں پیغمبر سلام نے جو یہ فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں عورتیں پسند ہیں، یہ عورتوں کی صلاحیت کی وجہ سے فرمایا کہ ان میں جو صلاحیت ہے وہ مردوں میں بھی نہیں ہے. ایسی چیز اللہ نے عورتوں میں رکھی. اس لیے اسلام میں سب سے پہلے قربانی دینے والی عورت ہے، مرد نہیں ہے. حضرت سمیہ سب سے پہلے شہید ہوئی، اور ایسی ہولناک ان کی شہادت ہے، ایسی درد انگیز شہادت ہے کہ انسان کا جو ہے وہ دل دہل جاتا ہے. تو یہ عورتوں کی صلاحیت کی وجہ سے اس بچی نے دیکھا مار رہا ہے، گھر گئی اپنے ابا سے کہا کہ ابا مجھے پیسے چاہیے. انہوں نے کہا بیٹا تیرے لیے تیری شادی کے لیے پیسے. کہا نہیں مجھے وہ دے دو. جا کر اس کو خرید لائی. سب قوم کو کہا یہ کیا بیمار بچہ لے آئی. اس کو پالا. اس کا نام سبیتا ہے. سبیتا، اس لڑکی کا نام سبیتا ہے. یہ چونکہ اس میں اشارہ آ رہا ہے تو آپ کو پورا قصہ سامنے ہونا چاہیے. حضرت حذیفہ ابن یمان جو پیغمبر اسلام کے رازدان ہیں، یہ مکہ والے اکثر شادی مدینہ میں کرتے تھے، مدینہ کی عورتوں سے. یہ عجیب بات ہے، مکہ والے مدینہ میں شادی کرتے تھے، اس لیے کہ وہاں کے گاؤں دیہات کی عورتیں ہوتی تھی، صحت کے اعتبار سے اچھی ہوتی تھی، تو ان کو لے کے آتے. 2 کلچر جمع ہو جاتے تھے، شہری اور دیہاتی کلچر. یہ ان کا ایک مزاج تھا. تو حذیفہ ابن یمان نے شادی کی، تو اس لڑکی نے شرط لگائی، حضرت سبیتا نے، ایک شرط پر شادی کروں گی کہ جب میری رخصتی ہوگی تو بچہ ساتھ جائے گا. وہ ساتھ لے آئی. یہاں آئے تو عثمان غنی بڑے دوست تھے حضرت حذیفہ کے. حذیفہ شام سے آئے تھے تو کہا کہ یار میرا دوست عثمان نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ تو آج کل پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا، وہ صابی ہو گیا اور گھر میں معصور ہے، کسی ملتا ہی نہیں. تو یہ ملنے کے لیے گھر گئے تو پھر انہوں نے وہاں بات کی، تو پوری تفصیلات آتی ہیں تاریخ میں. تو یہ مسلمان ہو گئے. تو دار ارقم میں اس دن حضرت حذیفہ، ان کی بیوی سبیتا اور یہ بچہ سالم، یہ تینوں جا کر رسول اللہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی اور مسلمان ہو گئے. ایک کفر کا، ایک جو ہے وہ خاندان ختم اور اسلام کا خاندان بڑھ گیا. تو حضرت سبیتا نے آ کر کہا اپنے شوہر حذیفہ سے کہ گھر میں کوئی بچہ کام کرنے والا نہیں ہے رسول اللہ کے، اماں اکیلی ہیں خدیجہ، اور کوئی آخر اندر باہر کے لیے کوئی بچہ نہیں ہے، تو ہم یہ سالم کو رسول اللہ کے پاس نہ رکھ دیں کہ یہ خدمت کریں. مجھے کہا بہت اچھا، یہ دیکھو عورت کا مشورہ. لوگ بال کہتے ہیں عورت کے مشورے کی مخالفت ہی کرو، ہم یہ ایسا نہ کرنا، ورنہ غزوہ حدیبیہ آئے گا تو اس کے اندر مشورہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا شامل ہے. عجیب بات ہے. ہاں جی، خیر اس پر کوئی بحث کریں گے تاکہ عورتوں کی ناقدری نہ کرو. تم میرے شیخ کا خاص مضمون ہے. خیر، تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوتے تو اس کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ نے خود قرآن پڑھایا حضرت سالم کو، اس لیے قاری قرآن قرار دیا. جب بڑے ہو گئے تو ہجرت ہوئی، تو ہجرت میں جو پہلا قافلہ گیا ہے اس میں یہ بھی گئے ہیں،
تو اس سبیتا نے اس کو اپنا بیٹا بنایا تھا تبنا. یہ حضرت حذیفہ کے متبنہ نہیں ہے, یہ کس کے متبنہ ہے؟ سبیتا کے متبنہ ہے. حضرت سبیتا کا انتقال ہو گیا, یہ بڑے ہو گئے, 15 سال عمر, دوسری روایات میں آتی 15 سال کی عمر ہو گئی. انہوں نے سہلہ نامی عورت سے شادی کر لیا تو حذیفہ نے, وہ قریشی تھی, تو یہ گھر میں رہتے تھے, تو پردے کے مسائل ہوئے. تو وہ سہلہ رسول اللہ کے پاس آئی کہ یہ میرے شوہر جو ہے, ان کے جو پہلی بیوی کا جو ایک غلام ہے اور ان کا متبنہ ہے, وہ گھر میں ہے اور پردے کے مسائل ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنا دودھ برتن میں نکال کے اس کو پلا دے. تو دودھ انہوں نے پلا دیا. تو 15 سال کی عمر میں یہ خصوصیت ہے حضرت سہلہ کی بھی اور اس صحابی سالم قاری قرآن کی بھی, کہ 15 سال کی عمر میں جو دودھ پیا تھا تو یہ ان کے رضائی بیٹے بن گئے اور پردے کے مسائل ختم ہو گئے. پھر انہوں نے اپنی بھتیجی کے ساتھ ان کی شادی کرا دی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ اتنے اونچے قاری قرآن تھے, ایک روایت میں آتا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رات کو جب باہر جاتی تھی تو واپس آئی تو دیر سے آئی. انور میں حمیرہ تو دیر سے آئی ہے, کہا کہ مسجد میں کوئی قرآن پڑھنے والا اتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہا ہے کہ چلتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے. تو پیغمبر السلام تو خود عاشق تھے قرآن مجید سننے کے, یہ عجیب بات ہے, خود عاشق تھے قرآن سننے کے, صحابہ سے سنا کرتے. تو جلدی سے گئے تو حضرت حذیفہ, حضرت سالم تھے جو نا وہ اپنی مشق کر رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے قبلے کی طرف منہ کر کے. تو رسول اللہ پیچھے کھڑے پھر رونے لگے اور آپ نے ہاتھ میں فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں سالم جیسے قاری قرآن تو نے پیدا کر دی. یہ ان کا قصہ یہاں پر آ رہا ہے. اب اس واقعے کو اور حدیث کو آپ سمجھ جائیں گے. فرماتے ہیں زوج النبی عائشہ, زوج النبی عائشہ تھا زوج النبی. یہ دیکھو آج کل ایک لوگوں نے چلایا ہوا ہے کہ جی بیوی کی نسبت شوہر کی طرف نہیں کر سکتے. یہاں زوج النبی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا پر چلتا ہے کہ جی بیوی نسبت نہیں کر سکتے, یہ بالکل غیر باپ کی طرف ہے. بھائی اور نالائکو گدو, کون باپ کے تھوڑے ہوتا ہے. آپ کارڈ میں جہاں لکھا تھا وہاں WO لکھا تھا, وائف آف, وائف آف لکھا ہوتا ہے یا بیٹی لکھا ہوتا ہے؟ وائف لکھا ہوتا ہے. تو یہاں زوج النبی عائشہ زوج النبی, وہ عائشہ نام کی بہت عورتیں تھیں. فرمایا نہیں, کون سی عائشہ؟ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرماتی؟ ان ابا حذیفہ کان شہید, حذیفہ بھی بدر میں آئے تھے. بس تبنا سالم, سالم کو متمنا بنایا اپنا بیٹا. تو بیٹا انہوں نے نہیں بنایا بلکہ کس نے بنایا تھا؟ سبیتا رضی اللہ تعالی نے. یہ مجازن شوہر کی طرف نسبت کی گئی ہے. حدیث سمجھنے کے لیے قصہ ہونا ضروری تھا آپ کو. ون کا بنت اخی, اور پھر اپنے بھائی کی بیٹی سے شادی کرا دی ہند بنت ولید سے. وہ مولا انصار, اور یہ مولا تھے, غلام تھے, ایک انصاری عورت جو سبیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھے. کما تمنا صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے رسول اللہ نے زید کو تمنا متمنا بنایا. کان تمہارا جال داؤد ناس علیہ ورث میراثی, جو متمنا بنا لیتے تھے لوگ اسی نام سے پکارتے تھے, وراثت بھی دیتے تھے. حتی انزل اللہ تعالیٰ ادعوا لآبائکم فجاء سہل النبی. تو سہلہ, یہ سہلہ دوسری بیوی ہے جو قریشی ہے, تو لہذا سہلہ کی یہ نہیں ہے, یہ انصاری عورت کے وہ انتقال ہو گیا تو سہلہ شادی کی, اور پھر وہ دودھ والا پورا قصہ ہے. اور ذکر حدیث پوری اس کے آپ کے سامنے ذکر کر دی. چلو قال حدثنا علي قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا خالد بن ذكوان عن ربيع بن محمد رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبني علي فجلس على فراشك مجلسك مني وجويريات يضربن بالدف ينظرن من قتل من ابائهم يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. ربيع بنت معوذ فرماتی ہیں دخل علیہ وسلم غدات بنی علیہ, پیغمبر سلام میری رخصتی کی اگلے دن تشریف لائے, صبح کو, یعنی رات رخصتی ہوئی تو اگلے دن تشریف لائے. فجلس علی فراشی, میرے بستر پر بیٹھ گئی. کمجھ منی, جس طرح تو بیٹھا ہے اپنے کسی عزیز کو بتا رہی, یعنی یہ پینٹنگ طرف بیٹھ گئی چار پئی کی وسلم ادا ہے خیر خیریت پوچھنے کے لیے, کیونکہ یہ اکثر ان صحابیات, یہ ان کی بیٹیاں ہیں جو اکثر شہید ہو چکے ہیں. تو پیغمبر صاحب بڑی دلجوئی کیا کرتے تھے. تو آپ آئے. جویریات یضربن بالدف, کہا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھی, چھوٹی چھوٹی بچی. جویریات, جاریہ میں نے بچی, تو جویریہ میں نے بہت چھوٹی بچی. ہمارے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ چونکہ
بہت عرب کے کلچر میں رہے تو ہمیں بتایا کرتے تھے، جب مشکات ہم نے ان سے پڑھی تھی تو بتایا کرتے تھے کہ وہ ہم نے دیکھا کہ بالکل چھوٹی چھوٹی بچیاں 6 سال 7 سال 5 سال وہ بچیاں وہ کرتی ہیں تو ان کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، محل شہوت نہیں ہوتی۔ ان حدیثوں کو قیاس کر کے بڑی بڑی گھوڑیاں ناچ بھی رہی ہیں اور گا بھی رہی ہیں، وہ ان پر قیاس کرتے ہیں، جویریات۔ اور پھر ابتدائی اسلام کی بات ہے، بدر کے بعد کا قصہ ہے یہ۔ اور اسلام میں آپ کو پتا ہے کہ ترقی ہوتے ہوتے کتنی چیزیں جو منع کر دی گئی۔ تو جویریہ یضرب وہ بھی بجا بھی دف رہی تھی، دف جو ایک طرف ایسے کر کے۔ آج کل تو سپیکر کے اندر ایسی آواز نکالتے تھے، ڈھول بج رہا ہے، نعت خان نعت پڑے گا، ڈم 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 بھی ساتھ ہو رہا ہے۔ نعت سے زیادہ وہ ڈم ڈم کا مزہ آتا ہے، نعت کا مزہ نہیں آتا، وہ ڈم ڈم جو ہو رہی ہے دف بجا رہی تھی۔ یندبنا من قتل آبائی بدر، اور تعریف کر رہی تھی جو بدر میں ہمارے بڑے شہید ہوئے ان کی، اس لیے امام بخاری یہاں لائے ہیں۔ حتیٰ قال جاتے ایک بچی نے یہ پڑھ دیا، فینا نبی یعلم ما فی غدی، ہم میں ایک ایسا نبی جو کل کی بات جانتا ہے۔ یہ چھوٹی بچی نے فرمایا لا تقولی آج یہ مت کہو، اور منع کر دے مت کہو۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس سے علم غیب کلی اور جزی کا مسئلہ ہے۔ علم غیب کلی صرف اللہ کی ذات کو، جزی ہو سکتا ہے، علم جزی دے دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 قصے صاحب موجود ہیں، یعقوب السلام کی بستی میں کنویں میں یوسف السلام ہے، آپ کو پتہ نہیں، اور مصر سے چلی ہے قمیض، انی لا یریح یوسف لولا ان تفندون، ایک ہی جگہ پر دونوں باتیں ہیں۔ بتانا نہ چاہے تو بستی کے کنویں کا نہ بتائے، بتانا چاہے تو مصر سے خبر آ جائے۔ فرمایا یہ مت کہو، نہ یہ دلیل اس بات کی کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ لا تقولی ہاکذا، یہ نہ کہو، وقولی ما کنتم تقولون، وہی بات کہو وہ جو بدر والوں کی تم کہہ رہی تھی، وہی بات کرو۔ تو بہر اس روایت پر قیاس کر کے دو بجانا، ناچنا، بنگڑے ڈالنا یہ ثابت نہیں ہوتا، اس لیے ایک تو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، دوسرا بالکل ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ چلو وبه قال حدثني ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام عن معمر بن الزهري قال وحدثنا اسماعيل قال حدثني يحيى عن سليمان بن محمد بن ابي عدي بن ابي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه ان ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبرني ابو طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة يريد سورة التماثيل التي فيها الألواح۔ یہ ابو طلحہ کا تعارف کرایا کہ شاہدہ بدر، یہ بدر میں حاضر ہوئے تھے۔ وہ حدیث ہے کہ ملائکہ اس گھر میں داخل ہو جس میں کتا ہو، یہ تصویر ہو، تو تصویر سے مراد وہ تماثیل جس میں ارواح ہو، یعنی کسی بھی جاندار کی تصویر۔ اب اس پر الگ بحث ہے علماء کرام کی کہ ڈیجیٹل تصویر ہے یا نہیں، اس پر بڑی بحثیں ہیں، بہرحال ان علماء سے پوچھو۔ چلو یہ بڑا عجیب واقعہ آ رہا ہے، یہ چونکہ لمبا واقعہ ہے تو میں ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرا دیتا ہوں۔ قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسر قال حدثنا يونس عن الزهري قال اخبرنا علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله عنهما اخبره ان علي علی فرماتے ہیں کان علی شارف من نسیم مغنم یوم بدر، میرے پاس ایک اونٹنی تھی جو بدر کے مالک ان سے مجھے ملی تھی۔ وکان سے آتانی ما فعل علم الخمس یوم الدین، اور رسول اللہ نے ایک مجھے خمس میں سے دے دی۔ خمس اہل بیت میں کو پہلے دیا جاتا تھا پھر دوسروں کو دیتے تھے، 2 اونٹنیاں ہو گئی ان کے پاس۔ فلما رأت ان ابتنی بفاطمہ بنت النبی، جب میں نے چاہا کہ رخصتی کروں حضرت فاطمہ کی۔ بدر ہوا رمضان میں، رمضان کے آخر میں فاطمہ زہرا کا نکاح ہوا ہے، اور ذی الحجہ کے شروع میں رخصتی ہوئی، اسی 2 ہجری میں، یعنی 2 ہجری ابھی ختم نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا کہ میں رخصتی کراؤں۔ اب رخصتی کے لیے ولیمہ کرنا ہوتا ہے، ولیمہ بارات کی تو مسئلہ نہیں ہوتا، ولیمے کا مسئلہ ہے۔ بارات کی تو کوئی وہ نہیں ہوتا، اگر پیغمبر سلام خود لے گئے تھے، ان کو خود پہنچا کر آئے تھے، ازواج مطہرات بھی ساتھ گئی تھی، اونٹ پر بٹھایا تھا اور چکر لگا کر ان کے گھر پر پہنچایا تھا۔ لیکن ولیمے کے لیے وَعَطْرٍ صَبَّغْ بِنِ قینقاع، بنو قینقاع کے ایک سنار سے میں نے ایک وعدہ کیا، ان یقل مئی کہ میرے ساتھ چلے، فناتی بِاِزْخَرٍ، اِزْخَر گھاس لے آئے،
فرطن من الصباغین، میں نے کہا یہ میں سوناروں کو بیچوں گا، نستن بھی فی ولیمت عرسی، تاکہ میں اپنی شادی کے ولیمے میں مدد حاصل کروں۔ یہ وہ گھاس تھی جس سے وہ بھٹی جلتی ہے جس میں سونا پگھلتا ہے، ہر گھاس میں نہیں جلتی اس میں، یہ خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے جو دیر تک جلتی رہتی ہے اور اس کی آگ میں اتنی تیزی ہوتی ہے کہ وہ پگھلا دیتی ہے۔ تو کہا ملتی دور سے تھی، تو اس سونار سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو تاکہ پہچان کرا دو بھی یہ گھاس ہے، تو میں لا کر بیچیں گے تو پیسے جو جمع ہوں گے اس سے میں ولیمہ کروں گا۔ فبینما اجمع لشارفیہ من الاقطاب والغنم والحبال، میں جمع کر رہا تھا اپنی اونٹنیوں کے اقطاب، قطب کی جمع ہے مراد کاٹھیاں جو لوہی لکڑی کی کاٹھی ہوتی ہے جو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں سامان کے لیے، والغرائر، غرائر بورے، والحبال رسیاں تلاش کر رہا تھا، وہ شارفیہ مناختے جنب حجر من الانصار، اور میری دونوں اونٹنیاں ایک انصاری کے حجرے کے پاس بیٹھی تھی۔ حتیٰ جمعتم میں نے جمع کر لیا جمع کرنا تھا، فیضا نبی شارفیہ، تو میں نے آ کر جو اونٹنیوں کو دیکھا، قد اجبت اسنمتہما، ان کے کوہان کٹے ہوئے تھے، وہ بقرت خواصرہما، ان کے پیٹ پھٹے ہوئے تھے، وہ اخذ من اقبادہم، ان کے کلیجے کسی نے نکال لیے تھے اندر سے، کلیجے نکال لیے۔ تو منظر، میرے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا جب میں نے منظر دیکھا۔ قلت من فعل، کس نے کیا ہے؟ قالوا فعل حمزہ عبد المطلب، کہ حمزہ نے کیا، تمہارے چچا نے کیا۔ یہ وہ فی حاضر میں فی شرب انصار، وہ اس گھر میں انصاریوں کے شراب پینے والی جماعت سے شراب پی رہے ہیں، اس سے شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو بدر کے فوراً بعد کا واقعہ نہیں۔ اندقینۃ واصحاب، کا ایک گانے والی ہے اور کچھ لوگ ہیں، قال اس نے فی اس نے اپنے گانے میں کہا الا یا حمز للشرف النوا، اے الا یا حمزو یہ ترخیم ہے، اے حمزہ للشرف النوا، شارف کی جمع ہے، نوا نائیہ کی جمع ہے، کہ یہ موٹی تازیاں اونٹنیوں کا گوشت لا، کیونکہ شراب کے ساتھ کباب ہوتا ہے۔ شراب کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ شراب اور کباب، شراب کے ساتھ جب کباب کھاتے ہیں تو تب جا کر شراب کا کورس پورا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم جب کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ پیپسی نہ پیئیں تو مزہ نہیں آتا، کباب کے ساتھ۔ تو یہ میں جب بنوری ٹاؤن میں آیا تو ہمارے غیر ملکی ساتھی پیپسی پیتے تھے، مجھے کہا کہ پیپسی، میں نے کہا نہیں یہ ہمارے ہاں پنجاب میں کہتے ہیں بیمار پیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میری صحت اچھی، میں نے نہیں پینی ہے۔ تو ایک دن ہمارے انگلینڈ کے دوستوں نے کہا کہ نہیں آپ ایک دفعہ ٹیسٹ تو کرو، میں کہا نہیں، ہمارے ابا جب بیمار ہوتے پیٹ خراب ہے تو اس وقت ان کے لیے ہم بوتل لاتے تھے، ہم تو لال بوتل پیتے ہیں، وہ بھی دودھ میں ڈال کر، وہ لال بوتل ہوتی ہے جس میں پڑک کر کے نکلتا ہے۔ تو اس نے ہمیں پیپسی پلا دی، زبردستی لگا دی بوتل منہ سے ساقی نے، میں کہتا ہی تھا ہاں نہیں ساقی، بس ایسا چسکا لگا، آج تک ختم نہیں ہوا۔ میں نے کہا ظالم کیا تو نے چسکا لگایا، ہم تو اس بوتل سے ڈرتے تھے، کالا پانی میں تو ویسے آتی تھی، ہم تو دودھ پینے والے، مکھن کھانے والے کس کام پہ لگا دیا۔ تو یہ جو ہے تو کباب بھی چاہیے، تو سنے کا شرف النوا، یہ موٹی تازی اونٹنیاں بیٹھی ہیں۔ تو حضرت حمزہ تلوار کی طرف اٹھے، اجا باسن تو بکرا خواصم اخذ مقبادت، انہوں نے یہ کیا کہ کوہان کاٹ دے، پیٹ پھاڑ دے، جگر لے گئے۔ قال علی فضلت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی کہتے ہیں میں آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاس داخل زید بن حارثہ، زید نے حارثہ بیٹھ عارف علیہ وسلم الذی لقیتو، آپ نے دیکھتی پہچان لے بھی علی کو بہت بڑا صدمہ پیش آیا۔ قال مالک کیا ہوا؟ قلت یا رسول اللہ ما رأیت کل، آج تک میں نے ایسی منظر نہیں دیکھا۔ آدھا حمزہ علی ناقتیہ، حمزہ نے ظلم کیا ہے میری اونٹنیوں پر، اجب اسن وقب خواسمہ ہوا عذاب فی بیت ما شرب، وہ یہاں ایک شراب پیے ایک جماعت کے ساتھ ہے۔ فدن سے بھی رداء رسول اللہ نے اپنی چادر منگائی، سلام چادر پہنا کر، چادر ہو سمن طلق یمشی، وہ چلے بتبت والا مسجد پیچھے میں اور زید حادثہ چلے، حتی جال بیت فی حمزہ، اس گھر میں داخل فاستاذن علی، اجازت لی، فاضل اور اجازت مل گئی۔ فتح یلوم حمزہ فہم وفال، آپ ملامت کرنے لگے تم نے غلط کیا، یہ کیا کیا تم نے، ان کو ڈانٹنے لگے حمزہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضا حمزہ تو سامیلون، وہ نشے میں تھے، محمد عینا، ان کی آنکھیں لال تھیں۔ فالحمد للہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ نے رسول اللہ کو دیکھا، ثم سعد النظر، پھر آنکھ اٹھائی، اصل میں شرابی ہوتا ہے تو نشے میں یوں دیکھا بس 3 دفعہ دیکھا، پہلے یوں دیکھا
تو وسلم کے پاؤں کو دیکھا، پھر دیکھا تو اپنے گھٹنے تک دیکھا، پھر یوں دیکھا وسلم کے چہرے، ثم صعد النظر فنزل وجه، پھر چہرہ دیکھا، قال حمزہ هل انتم الا عبید، تم تو میرے باپ کے غلام ہو سارے، کیونکہ وہ نشے میں تھے، اور چونکہ آپ عبد المطلب کے پاس پلے ہیں پیغمبر السلام گھر میں، کیونکہ یتیم تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم تو میرے باپ کے غلام ہو۔ حضرت گنگوئی رحم اللہ نے یہاں پر تمام محدثین سے ہٹ کر توجیہ کی کہ ایک آدمی جب نشے میں ہے تو کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے، وہ معذور ہے اس بات کہہ رہے ہیں، زیادہ یہاں کسی بھی توجیہ کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں کہا تھا، یہ مطلب تھا، وہ مطلب تھا، ایک آدمی نشے میں ہے تو کوئی مطلب نہیں تھا۔ گنگوئی رحم اللہ تو 100 سنار کی اور 1 لوہار کی والی بات کرتے ہیں، عجیب بات ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت کو میں نے دیکھا، مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ کو اس کتاب کو ہر وقت بغل میں حضرت کی رکھتے تھے، عجیب بات ہے، ہر بغل میں رکھتے اور اس کی تاکید فرماتے ہیں، کیونکہ بہت توجیہات کرتے ہیں، کہا کہ بھائی جب نشے میں تھا تو بات ختم ہو گئی، اب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، معذور ہے۔ فرض اللہ سمیل رسول سمجھ گئے کہ یہ نشے میں، فنکس صلی اللہ علیہ القہقرہ، پیغمبر صاحب اس طرح الٹے پاؤں پیچھے چلے گئے، فخرنا مخرجنا ماہو، آپ بھی نکلے۔ بعد میں پیغمبر السلام نے بیت المال سے 2 اونٹنیاں دے دی، 2 اونٹنیاں بیت المال سے اس کے بدلے میں دے دی۔ یہاں جو ایک عجیب بات ہے جو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ ذکر کی ہے، کسی نے ذکر نہیں کی یہ بات، لیکن ایک عجیب بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر صاحباً بھی اور غلطی سے بھی اللہ کے مخلوق پر کچھ ظلم ہو جائے تو اللہ نے اس کا ایک عوض مقرر کیا ہے، چاہے وہ عوض فضیلت کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضرت حمزہ کی شہادت بھی اسی نوعیت کی ہوئی، اگرچہ وہ فضیلت کا ذریعہ بن گئی، کیونکہ شہید کے جتنے ٹکڑے ہوتے ہیں اتنی اس کی شہادت میں رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو چھوڑ دیتا، اگر میری پھپھی جو ہے اگر ان کو بوجھ نہ ہوتا تو میں یوں چھوڑ دیتا، جانور کھا جاتے اور یہ ان کے پیٹوں سے اٹھتا تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ کہا کہ اسی نوعیت سے ان کی شہادت ہوگی جس نوعیت سے ان کے ہاتھ سے یہ فعل ہوا، اگرچہ اس فعل کے اندر وہ معذور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک اپنا نظام ہے، اس لیے جانداروں پر ظلم کرنے میں انسان کو سخت احتیاط کرے، یعنی مطلب ہے کہ غفلت نہ کرے، غفلت نہ کرے، آپ غفلت کریں اور آپ کے بغیر چاہے کچھ ہو جائے۔ اس لیے حضرت نے لکھا، ہم نے اپنے حضرت سے سنا کہ حضرت نے اولیاء اکرام کے علامات میں لکھا لا یوزون الزر، کہ وہ چونٹی کو بھی ایذا نہیں دیتے عمدن، چلتے بھی ہیں تو احتیاط سے چلتے ہیں کہ ہمارے پاؤں اگر کہیں چونٹیاں تو احتیاط سے چلتے کہ پاؤں کے نیچے بلا وجہ نہ رگڑی جائے، آپ کہیں گے یہ آ رہی تو کیا کریں ہم، نہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ ایک اللہ والے تھے، وہ کوئی گڑ لے کر گئے تو واپس دکان پر آیا کافی دور سے واپس، ان کیا کیوں واپس آئے؟ کہ تیرے گڑ کے اوپر چونٹیاں تھیں تو وہ چونکہ ان کا قبیلہ تیری دکان میں ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے آیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، ذکر کر رہے تھے، اندھیرے میں بلی آ کر بیٹھ گئی، بعد میں بتی جلائی تو دیکھا کہ بلی سو رہی ہے، تو اپنا دامن کاٹ لیا اور اس کو سونے دیا۔ نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھ کر آئے، بلی چلی گئی تو دامن کو سی لیا، فرمایا کوئی بات نہیں بھائی، سی لیا کھو لیا، لیکن اللہ کے مخلوق کو تو راحت پہنچ گئی۔ یہ ہے یہ سختی قلب جو ہے، تو یہ دیکھو اس واقعے میں وہ معذور ہیں، معذور ہے کیونکہ وہ تو ہوش میں نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے۔ بہرحال شاہ عبد المجید محدث دہلوی رحم اللہ نے اس بات کو لکھا ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا ابن عيينة قال حدثه لنا ابن اصفهاني سمع مؤمن بن عمرو مع قيل ان عليا كفر على سهل بن حنيف فقال انه شهد حضرت علی نے سہل بن حنیف کے جنازے پر تکبیر کہی، یہ بھی بدری تھے۔ اچھا اس روایت کی ایسے نہیں ہے، اس میں اصل بات یہ ہے کہ 6 تکبیریں کہیں آپ نے، جبکہ عام جنازوں پر 4 تکبیریں، انہوں نے 6 تکبیریں کہیں۔ بڑی طلحہ کہاں بیٹھے ہیں بھائی، وہ بہت پیچھے چلا گیا، نظر نہیں آ رہا تھا کہاں ہے۔ اور ہارون رشید نے ایک اپنے غلام کو سیب دیا اور کہا کہ درسگاہ میں اس کو دیکھ کے آنا جو سب سے خوبصورت ہو۔ اب وہ حبشہ کا غلام تھا تو اپنی بیٹی کو دیا، بیٹے کو دیا، انہوں نے کہا ہیں، کہا مجھے تو وہی خوبصورت لگ رہا تھا۔
تلا ہمارا بیٹا ہے، شداب کو پتہ ہے کہ پتہ لگ گیا، چلو پتہ تعارف بھی ہو گیا، استاد جی کا پتر کل آئے گا آپ نے. خیر، تو کبرا یہ تکبیر یہاں پر لانے کی خاص وجہ ہے، ایک تو اس کے بدری ہونا، دوسری تکبیر 6 کہیں. انہوں نے کہا کیوں 6 کہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ بدری ہیں، اس بدری کے اعزاز کی وجہ سے میں نے 2 تکبیریں بڑھائی ہیں. مجتہد لوگ تھے، مجتہد کچھ بھی کر سکتا ہے. چلو آگے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر بن قيس بن خلافة السامي وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت ان شئت انكحتك حفصة بنت عمر قال سانظر في امرك فلبثت ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. یہ واقعہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی ام المومنین کے نکاح کا واقعہ ہے. حضرت ام المومنین یہ عمر بن خنیس بن حذافہ سہمی کی اہلیہ تھی اور یہ بدری ہیں. اس لیے امام بخاری یہاں قصہ لایا کہ یہ جو عمر بن خنیس سہمی یہ مدینہ میں فوت ہو گئے، حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ملے تو آپ نے جب عدت ختم ہو گئی تو آپ نے عثمان غنی سے کہا عمر نے اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کی آپ سے نکاح کر دوں. اس زمانے میں بیوہ کا نکاح فوراً ہو جاتا تھا، عمر کا فرق کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں سوچوں گا. پھر کچھ دن کے بعد کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. ان دنوں میں یہاں جو لفظ آتا ہے تو عثمان غنی کا جو لفظ آ رہا ہے اس میں لا تزوجی یومی ہادہ، یومی سے مراد آج کا دن نہیں مراد ہے، ان دنوں میں میں بہت مشغول ہوں، میں شادی نہیں کر سکتا. پھر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے اب تک شادی کرتا ہوں. خاموش ہو گئے، نہ ہوں کیا نہ ہاں، چپ چاپ چلے گئے. حضرت عمر کو بڑا غصہ ہے، آپ کو پتا ہے حضرت عمر تو جلالی تھے، جلال تھا. بڑا غصہ آیا کہ عثمان غنی نے کچھ مجھے فارغ تو کر دیا نا ذہنی طور پر، اور نے کچھ ہاں نہیں کی نہ کی. بہت غصہ، یہاں تک کہ پیغمبر سلام نے خطبہ نکاح بھیجا اور اللہ تعالی نے ان کو ہماری ام المومنین بنا دیا. تو پھر حضرت عمر صدیق ملے، انہوں نے کہا کہ عمر تو مجھ پہ ناراض ہوا ہوگا. ہاں کہا مجھے تو بہت غصہ آیا تھا، عجیب آدمی، مجھے نہ ہاں کی نہ کی. کہا کہ در رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا تھا حفصہ کے بارے میں، ساری تفصیلات پوچھی تھی، کہ رسول اللہ کا راز تھا، میں یہ راز افشا نہیں کر سکتا. یہ ہے. اور یہاں تو کوئی بات استاد جی پیر جی کریں، پیر صاحب استاد جی، تو فوراً جا کر، یعنی کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں کہ یار بات کیسے پھیلایا جائے، کہ اس کو کہنا یار کسی کو نہیں بتانا، پھر دیکھو پورے محلے میں بات پہنچ جائے گی. یار کسی کو بتانا نہیں، وہ آگے کہے یار کسی کو بتانا نہیں. یہ یار اس پر راز تھا، نہ کیسے افشا کر دیتا کہ چلا پوچھ رہے ہیں نہیں. ہاں اگر پیغمبر سلام نہ نکاح کرتے تو میں کر لیتا، لیکن جب آپ نے پوچھا ان کی تفصیلات مجھ سے تو میں اس لیے میں خاموش ہو گیا، نہ ہاں کی نہ نہ. یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے دوستی کا حق. چلو. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة وغني عن عبد الله بن يزيد سمع عن مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل عن عني صدقة. یہ ابو مسعود بدری فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنی بیوی پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. ابو مسعود بدری، اصل میں ابو مسعود بدری کے بارے میں بحث کی محدثین نے کہ یہ بدر کے رہنے والے ہیں یا بدر میں شریک ہوئے. یہ بہت اہم بات ہے. ابو مسعود بدری جو ہیں آپ کئی جگہ دیکھیں گے جی یہ ساکن البدر، یہ بدر کا رہنے والا تھا اس لیے بدری کہلاتا ہے. لیکن امام بخاری یہاں لا کر بتانا چاہتا ہے کہ یہ بدر میں شریک ہوئے تھے. اور مثبت نافی پر مقدم ہوتا ہے، مثبت
نافی پر مقدم ہوتا ہے، جو مثبت بات کر رہا ہے وہ نافی پر، جو نفی کر رہے ہیں اس پر مقدم ہے۔ امام بخاری کا یہاں پر لانا دلیل ہے کہ وہ ابو مسعود کو بدری صحابہ میں سمجھتے جو جنگ بدر میں لڑے ہیں، یہ بدری رہنے کی وجہ سے نہیں، ہو سکتا ہے رہتے بھی ہوں، لیکن امام بخاری کا لانا بتا رہا ہے کہ یہ بدر میں شریک صحابہ میں سے۔ آپ کو سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ یہاں لانے کی یہ وجہ ہے، بہت اہم بات ہے، اور جگہ جاؤ گے لکھا ہوگے بدری کہ بدر کے رہنے والے تھے۔ امام بخاری کا سنی بتا رہا ہے، سنی البخاری یشیرو انہ شاہد بدر۔ چلو وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال سمعت وقال بن زبير يحدث عمر بن عبد العزيز في امارته اخر المغيرة بن شعبة عن اصل وهو امير الكوفة فدخل ابو مسعود عقبة بن عمرو الانصاري وجد زيد بن الحسن الشهيد بدر فقال لقد علمت نزل جبرائيل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات ثم قال هكذا امرت كذلك كان بشير بن ابي مسعود۔ یہ ابو مسعود بدری کے ایک اور تعارف بھی بتایا کہ زید بن حسن کے نانا ہے، یعنی ان کی ایک بیٹی حضرت علی کے بیٹے حسن کے گھر ہے، یعنی حضرت حسن کے سسر بھی ہیں، تو ان کے ایک بیٹے کا نام زید ہے، تو یہ ان کے نانا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بدری ہے، دوسرا اہل بیت کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہے، اور حضرت حذیفہ حضرت وہ قصہ نماز کا آتا ہے۔ چلو وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن عائشة ابراهيم بن عبد الرحمن يزيد عنه قال عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايتان من اخر سوره البقره من قراهما في ليله كفتاه قال عبد الرحمن فلقيت على مسعود وهو يطوف بالبيت فسالته، کہا کہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو پڑھ لے گا وہ رات کو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی ہر شخص کے سے کافی ہے آمن الرسول پڑھنا۔ تو ایک فجر کے بعد پڑھنا، ایک حدیث میں آتا ہے مغرب کے بعد، جو رات کو اس حدیث میں آ رہا ہے۔ تو یہ روایت کسی سے سنی تھی، تو پھر ابو مسعود انصاری سے وہ ملے طواف میں مکہ میں، تو انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہاں میں نے رسول اللہ سنی ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے آمن الرسول کا، کہ جو ہے صبح بھی فجر کے بعد بھی پڑھے اور شام کو بھی پڑھے اور رات کو بھی پڑھے۔ چلو وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل بن ابي شهاب قال اخبرني محمود بن ربيعه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه انه كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شهد، یہ اعتبار میں مالک یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر لگتے ہیں، تو یہ کان من صحابہ وسلم شاہدہ بدر۔ چلو انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا احمد قال حدثنا كسو قال حدثنا يونس قال ابن شهاب قال ثم سالت الحسين بن محمد وهو احد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن ربيعه عن عتبان بن مالك فصدقه. وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعه وكان من اكبر بني عدي وكان ابوه شهيد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر استعمل قدامه بن مقعود من البحرين وكان شهيد بدرا وهو قال عبد الله بن عمر وحفصه رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن مالك بن زهير بن سالم عن عبد الله اخبره وقال اخبر رافع بن خديج عن الله بن عمر رضي الله عنه ان عميه وكان شهيدا بدرا من اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة المزارع. قلت لسالم فتكرهها انت قال نعم ان رافعا اكثر على نفسه. یہ بڑا اہم بات ہے، حضرت رافع بن خدیج صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ تمہارے 2 چچے، یعنی حضرت عمر کے 2 بھائی بھی بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کا نام ہے زہیر اور محیر، کا نام ہے زا سے زہیر اور محیر، یہ 2 صحابی ہیں، یہ بہت ان صحابہ میں سے جو معروف نہیں ہیں، زہیر اور محیر۔ حضرت بن نوری فرمایا کرتے تھے غیر معروف صحابی کے نام پر نام رکھنے کی بڑی برکت ہوتی ہے، تو ان کا نام ہے زہیر اور محیر۔ انہوں نے ان سے روایت کر رہے ہیں، اخبارہ ہوں کہ انہوں نے حدیث بیان کے سلم نہن کرائے المزارع، آپ نے کرائے پر زمین دینے سے منع فرمایا، یہ روایت ہے۔ اب زمین کرائے پر دینے کے کئی طریقے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پیداوار کو اندر دینا، کہ آپ کھیتی کرو آدھی آدھی کر لیں گے، ایک تہائی کر لیں گے، اس کو مزارعت عام طور پر پنجاب میں اسی کو کہا جاتا ہے، مزارع رکھے ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں اور اس کے اندر سے جو زمین میں سے جو نکلتا ہے اس میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں علماء کی جماعت کہتی ہے جائز نہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب ہے، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے اس طرح دینا، بلکہ چاہیے، حدیث شریف میں آتا ہے جس وقت فالتو زمین اپنے بھائی کو ویسے دے دے۔
اسی روایت کو لا کر اور اسی چیز کو لا کر وہ لوگ کہ جو اسلامی سوشلسٹ بھی اور اسلامی سوشلسٹ جو کہتے ہیں وہ بھی اسی بات کو لاتے ہیں کہ جی زمینیں ویسے دے دو، اسی پر قلعے تقسیم کیے گئے تو یہ اسلامی سوشلزم کہتے ہیں، وہ ان روایات کو ان چیزوں کو دلیل بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ویسے دے دے۔ ایک تو یہ طریقہ، دوسرا طریقہ ہوتا ہے پیسے نقد پر ٹھیکہ دینا، نقد پر کہ زمین آپ 1 سال کے لیے استعمال کریں اور آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، وہ پیدا کرے نہ کرے اس کی مرضی، کھیتی کرے نہ کرے، اس کو ٹھیکے بھی دینا کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں۔ تو حضرت رافع بن خدیج نے کہا کہ یہ روایت آئی ہے، حضرت رافع بن خدیج کہتے تھے کہ ہر طرح کی مزارعت حرام ہے، ہر طرح کی، چاہے وہ کرائے پر ہو اور چاہے وہ پیداوار پر ہو، ما یخرج من الارض سے ہو۔ تو اس پر شاگرد نے حضرت سالم سے سوال کیا۔ سالم جو ہے یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے مفتی مدینہ، یہ صحابی نے تابعی ہیں، یہ جو پہلے سالم گزرے ہیں قاری قرآن وہ صحابی ہیں۔ یہ سالم عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں جو 7 فقہا میں سے ہیں جو مدینہ کے فقہا کہلاتے ہیں اور جن کے مسائل بڑے اصل کہلاتے ہیں، فقہائے مدینہ، جن میں ایک حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے بھی ہیں، قاسم بن محمد، یہ بھی فقہائے مدینہ میں سے، پہلے 7 فقہائے میں سعید بن مسیب بھی ہیں، 7 فقہائے مدینہ ہیں، ان کی فہرست ہے پوری۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو کرائے پر دیتے ہو زمین، ٹھیکے پر دیتے ہو، کیونکہ باغات وغیرہ تھے جو بڑوں سے آئے تھے اور انہوں نے فتح کیے تھے، خیبر اور ادھر ادھر سب باغات تھے، وہ کرایہ ٹھیکے پر دیتے، یعنی سال بھر کے لیے پیسے لے لیتے اور ان کو دیتے۔ تو انہیں کہا کہ قلت لسالم فتقری انت، آپ کے 2 دادے روایت کر رہے ہیں، دادی لگے نا حضرت عمر کے جو بھائی، زہیر المحیر کی روایت رافع بن خدیج لا رہا ہے کہ نان کرائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا اور آپ دیتے ہیں۔ قال نعم، ہاں میں دیتا ہوں۔ ان رافع اکثر علی نفسہ، کہا کہ رافع نے اپنے اوپر سختی کی ہے، ورنہ ایسا ہے نہیں، یہ سختی کی ہے، کیونکہ یہ اس پر اختلاف ہے جو زمین سے نکلتا ہے، یہ کرائے پر نہیں ہے۔ اس میں حدیث شریف میں یہ ترمذی کی بحث ہے، مساقات میں، وہاں جا کر آپ ترمذی شریف میں پڑھو گے، وہاں پر یہ بحث ہے، لیکن یہاں آ گئی تو اس لیے میں اس کو ذکر کر دوں، وہاں پڑھ لی یا نہیں پڑھی، لیکن یہاں تو پڑھ لو، کچھ چکھ ہی لو۔ اس لیے فرمایا کہ میں ان نے اکثر علی نفسی، اپنے اوپر سختی کی ہے، ورنہ ایسا ہے نہیں۔ تو لہذا جو سختی کرتے ہیں اپنے اوپر تو وہ پھر حلال کو بھی حرام کی حدود میں لے جاتے ہیں، تو انہیں کہا آپ نے خدیج نے سختی کی اس میں۔ چلو تھوڑا سا پڑھ لو۔ وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عن يونس عن الزهري عن ابي بكر بن الزبير انه اخبره عن ابن سلمة بن مخرمة رضي الله عنه اخبره ان عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيدة بن الجراح الى البحرين ياتيه بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين وعمر عليهم العلاء۔ یہ جو بحرین ہے نا، بحرین جو سعودی، یہ عیسائی لوگ تھے، تو اس سے صلح کر لی کہ ہم جزیہ دے دیں گے، آپ ہمارے پاس یعنی جہاد نہ کرے ہمارے خلاف۔ تو وہاں پر پھر حضرت جو ہے ابو عبیدہ بن جراح گئے وہاں لینے کے لیے، ان کا جزیہ لینے۔ چلو فقدم ابو عبيدة بن مالك من البحرين فسمعت الانصار بقدوم ابي عبيدة فراقوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال اظنكم سمعتم ان ابا عبيدة قدم بشيء قالوا اجل يا رسول الله قال فابشروا واملوا ما يسركم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم۔ یہ پیغمبر سلام کو فجر میں انصار آ گئے، رسول اللہ جب نکلنے لگے تو سامنے آ گئے، اچھا تمہیں پتہ چل گیا کہ مال آیا ہے؟ کہ جی ہاں مال آیا، ہمیں پتہ چلا۔ فرمایا کہ میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر رہ جاؤ گے، میں تو دنیا کے کھل جانے سے ڈرتا ہوں۔ فتنافسوها،
پھر تم دنیا میں گھسو گے، پھر ایسے ہی ہلاک کر دے گی دنیا جیسے پہلوں کو ہلاک کیا. کیونکہ تنافس جو ہوتا ہے نا، تنافس یعنی دنیا میں ایک دوسرے آگے بھاگنا، میں کما لوں میں کما لوں میں کما لوں. اب مولویوں کو بھی بہت ہوتا ہے کہ جلدی امیر ہو جائے، جلدی وہ ہو جائے. کہتے لوگ جی وہ فلاں دیکھو جی مولوی صاحب گاڑی میں، میرے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے. بھائی تیرے پاس موٹر سائیکل بھی ٹائم نہیں آیا، جو سفید داڑھی آ جائے گڈی بھی آ جائے گی. ابھی سے کالی داڑھی میں کیوں؟ شکر کر ان بڑوں سے پوچھ کے ان کو زمانے میں کیا ملتا تھا. نے میرے شیخ ایک بات فرمائی تھی، 1980 کی سنی بات ہے. الحمدللہ آج تک کسی بزرگ پر بدگمانی نہیں ہوئی مجھے، شیخ پر تو خیر اللہ کتنا استادوں پر. ہم نے فرمایا تھا کبھی اپنے بزرگوں کے ایام فتوحات نہ دیکھو، ایام مجاہدہ دیکھو. تمہاری عمروں میں انہوں نے کیا مجاہدے کیے؟ تم تو ناشتے کرتے ہو، دوپہر کی روٹی شام کی روٹی کھاتے ہو. اسی بنوریٹون میں نے الحمدللہ پڑھا ہے، 15 دن تک چائے پینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس، اور ہم 6 کپ چائے پیتا تھا، کیونکہ میں رات 12 بجے سے پہلے سوتا نہیں تھا. سردی میں بھی 12 بجا دیتا تھا مطالعہ کرنے میں. اس میں روٹی کبھی نہیں ہوتی تھی، مفتی صاحب لے جاتے تھے تو پیچھے روٹی ختم، سوکھے ٹکڑے اٹھاتے تھے ہم وہاں سے. ایک دفعہ تو ظالم سوکھے ٹکڑے والا اتنے ٹکڑے اٹھا کے لے گیا کہ اس نے چھوڑا ہی کچھ نہیں. اور مفتی صاحب کی عادت تھی، مفتی ٹونکی رحمہ اللہ کی، کہ جہاں بیان کرتے تھے وہاں کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی بھی نہیں پیتے تھے. کہتے ان اجری الا اللہ، یہ ان کا عجیب تقویٰ تھا، وہ کھاتے نہیں تھے. اور وہاں ایسی خوشبوئیں آ رہی ہوتی تھیں، اور ہم پھر طالب علموں کو تو ہمارے پنجابی مثال ہے کہ رجا درویش، یعنی جس درویش کا پیٹ گلے تک بھرا ہو وہ بھی بھوکی مت جتنا کھا جاتا ہے، بھوکی بھینس جتنا کھا جاتا ہے. درویشوں کا تو پیٹ اللہ نے ایسا بنایا، بس کھولنے کی ضرورت ہوتی. لیکن حضرت نہیں تو ہم واپس آتے، جیب میں پیسے نہ دارت. جمعرات کو اکثر جاتے تھے تو جمعرات کو دوست بھی نہ دارت. تو پھر کیا کرے؟ پھر کرامتیں ظاہر ہوتی تھی، روتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر کہیں سے روٹی کا انتظام ہوتا تھا. ہمارے شیخ 10 سال رہے، ناشتہ کبھی نہیں فرمایا. اپنے شیخ کے ساتھ آپ حالات پڑھو حضرت، اس لیے کبھی بدگمانے او یار استغفر اللہ ایسا نہ کہو. فرمایا تم پر دنیا کھل جائے گی. وہی صحابہ اکرام جو پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، وہی ابو ہریرہ جو ایک کپڑے میں رہتا تھا، وہ عراق کے تخت کے اوپر بیٹھ کر کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے. یہ پہلے تو یہی تھا، قباؤں میں پیمن پتھر شکم پر، قدموں تلے تاج کسرا و قیصر. پہلے تو یہ تھا، لیکن بعد میں دنیا کھل گئی. اور میں اس سے نہیں ڈرتا. تو جب تنافس آتا ہے تو تحاسد آتا ہے، تحاسد حسد ہونے لگتی ہے. جب تحاسد آتا ہے تو تدابر آتا ہے، ایک دوسرے کی مدد چھوڑ دیتے ہیں. مشکل آ جائے گا اچھا مرے اور دفعہ برباد ہو، اس کا کاروبار خراب، چل بہت خوش ہوتے ہیں. اب بغلے بجا، اوپر سے کہیں گے یار بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس، اندر خوش ہو رہے ہیں، بغلے بجا. تو تنافس تباغض پیدا کرتا ہے، تحاسد پیدا کرتا ہے. تحاسد تدابر پیدا کرتا ہے، تدابر تباغض پیدا کرتا ہے، پھر بغض رہنے لگتا ہے. آج خاندانوں میں، ساتھیوں میں، ان میں بغض والی کیفیت ہے. ہر آدمی تو اس سے بغض ہے. وہ جہاں بات کرے گا اکیلے میں اس کے منہ سے نکلتی نظر آئے گی بغض. علماء کے خلاف، صلحاء کے خلاف، بزرگوں کے خلاف منہ سے بغض نکلے گا. اس کو اوپر سے بڑا اچھا لگا. جب تھوڑی بات چھڑو گے، اس کی ٹینکی کی ٹوٹی کھولو گے، پھر فوج سمجھاؤ الاناء یترشح ما فی، برتن میں سے وہی نکلتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے. اس کی بنیاد تنافس سے دنیا ہے. یہ تنافس سے دنیا ہے. یہ تنافس، میں اس سے ڈرتا، میں اس سے ڈرتا ہوں. تنافسوہا، کہ تم دنیا میں بھاگو گے. وبه قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع بن عمر رضي الله عنه كان يمضي في الحياه كلها وحتى حدثه ابو جبالة البدري وان النبي صلى الله عليه وسلم قد جنات البيوت فامسك عنها. یہ حضرت عمر رضی اللہ، عبداللہ بن عمر پہلے ہر قسم کا سانپ مار دیتے تھے. تو پھر ابو لبابہ بدری، یہ بھی بدر، انہوں نے فترایا کہ بھئی رسول اللہ نے گھر کے چھوٹے سانپوں مارنے منع کیا. کچھ جنات ان کی شکل میں آتے ہیں. جنان جان کی جمع ہے، مراد چھوٹا سانپ، وہ رنگ وہ سفید رنگ کا مختلف ہوتا ہے. کہا کہ اس کو پہلے آواز دو تو جن ہے تو چلا جا 3 بار نہ جائے تو پھر اس کی خبر لو، اس سے پہلے اس کو جانے دو. یہ لیکن اگر پھر بھی مار دے تو کوئی بات نہیں. لیکن کبھی بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں. عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مارا تو سانپ وہ جن تھا، اور بعد میں بہت بڑا مقدمہ ان پر قائم ہو گیا.
پھانسی لگتے لگتے بچ گئے وہ. بہرحال تو بہرحال یہ روایت ابو جو ہے لبابہ بدری بیان کر رہے ہیں، اس لیے امام بخاری اس کو یہاں پر لائیں. چلو بس کرو. ہاں یہ ٹھیک ہے، یعنی وہ راوی نہیں ہے، راوی صحابی راوی نہیں ہے. قتادہ نام کا کوئی صحابی راوی نہیں، راوی روایت. صحابہ کی تاریخ کے بارے میں عمدہ کتاب بتاؤ. ویسے تو اسد الغابہ ابن حجر اسقلانی کا الاستیعاب جو ہے ابن عبد البر کی ہے، اس کا ترجمہ مل جائے یا یہ مل جائے تو بہت اچھی کتاب ہے. اسد الغابہ کے سنا ترجمہ ہو گیا ہے، اسد الغابہ فی معرفت صحابہ. الاستیعاب ابن عبد البر کی کتاب ہے عربی میں، بہت اس میں ہر صحابی کا ذکر ہے اور اس کے تعارف موجود ہے. اصل میں کہتے ہیں طلاق معذور ہے، تو طلاق کیوں واقع ہوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت حرمت نہیں تھی، اب حرمت ہے. اور اب وہ اس نے چونکہ فعل خود کیا ہے، نشہ طاری کیا ہے، تو نشہ طاری کرنے کے بعد جو فعل اس سے سرزد ہوگا وہ جرم ہوگا. وہ تو اس وقت تو چونکہ اجازت تھی، اس وقت تو نماز بھی پڑھ لیتے تھے تو ان کی نماز بھی ہو جاتی تھی. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ لہٰذا اس کو اس پر آج کے اس پر قیاس نہیں کر سکتے جب حکم مستحکم ہو چکا ہے. بعض طلبہ کلاس کی شکایت استادوں کو کرتا ہے، کچھ نصیحت فرمائے، استاد ناراض نہ ہو جائے شکایت کی وجہ سے. اب نصیحت تو کر دی، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. وقت صبر سے گزارنا چاہیے. ہم نے 8 سال گزارے ہیں، تم میں سے تو کوئی تھوڑے تھوڑے گزارے 8 سال. اور نیوٹن میں اتنی سختی ہوتی تھی کہ ذرا سی دیر سے تاخیر سے آئے درسگاہ میں یا دارالقامے میں، جمعے کو اعتکاف کرنا ہوتا تھا، روزہ رکھنا ہوتا تھا، اور مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھنی تھی. یہ سزا ہوتی تھی. حاضر بھی ہے لیکن دیر ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں بات سب چلو. کئی دفعہ ایسے اعتکاف کیے، کتابیں لے کر پہنچ رہے ہیں، مشکل ہو گئی، دیر ہو گئی. انہوں نے کہا بات نہیں جی اعتکاف کرو. تم لوگوں کی تو سزا یہ ہے کہ زیادہ روٹی کھاؤ.